اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها والصبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الأخیار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وعرضنا جهنم للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا بلندترین صلوات پڑھ دیجئے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، مجالس آپ لوگ سماعت فرماتے رہتے ہیں، میں قربتاً اللہ صرف اس لیے ممبر پر آیا ہوں کہ ایک فریضہ شرعی کو ادا کر سکوں۔ مولا امام رضا علیہ السلام سے منسوب اس مجلس میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد بات کا آغاز کرنے لگا اپنے مولا ہی کے کلام سے، لیکن سرنامہ کلام میں جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ سورہ کہف آیت کا نشان 100 اور 101 وَأَرَضْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم نے پیش کیا جہنم کو کافروں کے لیے۔ کافر کون؟ قرآن کافروں کو ڈیفائن کر رہا ہے۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، کافر وہ کہ جن کی نگاہوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے میرے ذکر کے حوالے سے۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ ذکر سننے کی سکت ہی نہیں رکھتے، وہ ذکر سن ہی نہیں سکتے۔ تو آیت نے کافروں کی دو صفتیں بیان کی، نمبر 1 نہ ذکر دیکھ سکتے ہیں، نمبر 2 نہ ذکر سن سکتے ہیں۔ ذکر ایک ایسا لفظ ہے جو بڑا کامن ہے، جو بڑا عام سا لفظ ہے، جس کو ہر شخص جو اردو زبان سے واقف ہے وہ اچھے سے جانتا ہے۔ ذکر سنا آپ نے، فلاں ذاکر ذکر کر رہے تھے، ذکر سننا، ذکر سنانا، ذکر کی اہمیت، ذکر کی فضیلت، یہ روزمرہ عزاداروں کے لیے کم سے کم ایک ایسا لفظ ہے جسے سب اچھے سے آشنا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ذکر تو سنا جاتا ہے، ذکر تو سنایا جاتا ہے۔ ذکر کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کافر وہ جن کی آنکھوں پر میرے ذکر کے حوالے سے پردہ پڑا ہوا۔ پوری توجہ، یہ آیت اتنی عجیب ٹھہری، اتنا اس آیت کا مزاج عجیب تھا کہ مامون جیسا شخص، اچھا مامون جیسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عباسی خلفاء لعنت اللہ علیہم، ان پہ اللہ کی بے شمار لعنتیں ہوں، ان میں مامون سب سے زیادہ پڑھا لکھا تھا۔ علمی اعتبار سے بات ہو رہی ہے، مامون پر بھی لعنت، اس کے علم پر بھی لعنت۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ہمارے استاد علامہ طالب جوہری صاحب کہتے تھے یزید بہت بڑا شاعر تھا، یزید پر بھی لعنت، اس کی شاعری پر بھی لعنت۔ توجہات ہے یا نہیں ہے؟ تو مامون اس کا مزاج علماء والا تھا، مناظرے اس نے کروائے، 800 صفحے کی کتاب میری لائبریری میں ہے، الامتاع والمؤانسہ، ابو حیان توحیدی کی کتاب، سارے مناظرے اس میں درج ہیں کہ مامون کے دربار میں کیا کیا مناظرے ہوئے۔ وہاں یہ بھی درج ہے کہ ایک دن مامون نے سوال کیا امام رضا علیہ السلام سے
کہ فرزند رسول یہ بتائیے یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ذکر تو کانوں سے سنا جاتا ہے، بڑی توجہ، ذکر کانوں سے سنا جاتا ہے، جبکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کافر وہ ہیں جن کی نگاہوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، جن کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ میرے ذکر کے حوالے سے میرے مولا نے فوراً کہا ان اللہ شبہ الکافرین بولایت علی بالعمیان۔ اس آیت میں اللہ نے ولایت علی کے منکروں کو اندھوں سے تشبیہ دی۔ نعرہ حیدری حیدری یا علی لأن الذکر لا یرا بالعین، ذکر تو آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا۔ بات منکر ولایت علی کی ہو رہی ہے، وہ کافر ہے۔ یہ ایسا کافر ہے نہ علی دیکھ سکتا ہے نہ علی کو سن سکتا ہے، دونوں چیزیں اس کے لیے میسر نہیں ہیں۔ اب مولانا جب یہ واضح کر دیا کہ کافر کون، اب میں تھوڑا سا لفظ کافر کی تشریح پہلے بھی کئی مجالس میں کر چکا ہوں، لیکن آپ کی بیدار سماعتوں کی نظر کر دوں تاکہ تھوڑا سا یہ سمجھ میں آ جائے یہ کافر ولایت علی ہے کون۔ لغت عرب میں کفر کا معنی ہے چھپانا۔ کفر کا معنی کیا ہے؟ چھپانا۔ اب اس کا گوہر جارچوی صاحب لطف لیں گے ان جملوں کا انشاءاللہ۔ کفر کا معنی چھپانا۔ ہم نے لغت عرب دیکھی، اس میں لکھا ہوا تھا کافر کہتے ہیں کسان کو، یہ آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، کافر کہتے ہیں۔ ہم نے کہا بھائی کسان کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کہ بھائی کفر کا مطلب چھپانا ہے، اور کسان وہ ہوتا ہے جو بیج زمین کی تہ میں چھپاتا ہے۔ لفظوں کا لطف تو استاد الشعراء ہی لیں گے، ٹھیک ہے۔ کافر کسان کافر ہے، کافر کسان، کافر کا مطلب کسان۔ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیج زمین کی تہ میں چھپاتا ہے۔ ہم نے کہا کچھ اور بھی بتا دیجئے۔ توجہ، پوری توجہ۔ ہاں اور بھی لفظ ہے کفارہ۔ ہم نے کہا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان جب بدمعاشی کر لے، لغزشیں سے سرزد ہو جائیں، خطائیں ہو جائیں، گناہ ہو جائیں، پاپ ہو جائیں، اس کے بعد کوئی ایسا کام کرے جو گناہ کی برائی کو چھپا دے، اسے کفارہ کہتے ہیں۔ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں۔ کسان نے بیج چھپایا، لغت میں بڑے سے بڑے عربی دان نے لکھا یہ کافر ہے چونکہ بیج چھپاتا ہے۔ ہر وہ عمل جو کہ گناہ کی برائی کو مٹا دے اسے کفارہ کہتے ہیں۔ ہم نے کہا سرکار کوئی اور لفظ؟ ہاں ہے نا، آپ کو معلوم تو ہے، کافور۔ کافور۔ ہم نے کہا یہ کیسے؟ کہ کافور وہ مادہ جو مردار کی بدبو کو چھپا دے۔ اور توجہ چاہ رہا ہوں، پوری توجہ، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ تو لفظ کفر جدھر بھی جائے گا معنی اس کا چھپانے کا ہے۔ کافر کسان، بیج چھپانے والا، کفارہ برائی کی، گناہ کی برائی کو چھپانے والا، کافور مردے کی بدبو کو چھپانے والا۔ اب میرا لغت لکھنے والے سے سوال ہے، تو نے کسان کو کافر کہہ دیا، عمل کو کفارہ کہہ دیا، مادے کو کافور کہہ دیا، ہم جب مجلس علی میں علی کے ذکر کے چھپانے والے کو کافر کہتے ہیں تو تجھے موت کیوں آ جاتی ہے؟ نعرہ حیدری حیدری یا علی۔ بھائی لغوی اعتبار سے تو کافر ہے، چھپا رہا ہے نا، علی جیسی عظیم نعمت کو چھپا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے جہنم رکھی ہی ایسے کافروں کے لیے۔ اب جوڑ دو جملے کو، پوری توجہ، جملے کو جملے سے جوڑ رہا ہوں، قرآن کو حدیث سے جوڑ رہا ہوں۔ قرآن نے کیا کہا؟ ہم نے جہنم رکھی ہی کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ ہم نے عذاب رکھا ہی کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ ہم نے جہنم کی حرارت رکھی ہی کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار۔ اگر ساری کائنات علی سے پیار کرنے لگ جاتی اللہ جہنم بناتا ہی نہ۔ حیدر حیدر بہت توجہ دیکھیے، یہاں سے عظمت ولایت امیر المومنین سمجھ میں آتی ہے۔ یہ ہم ہر چیز پر جو ولایت کو فوقیت دیتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک نہیں، سینکڑوں وجوہات ہیں، لیکن ظاہر مجلس ہے جو تھوڑی بہت میری بساط علمی ہے، کم علمی ہے، اس کے مطابق چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پوری جسے کہتے ہیں تحقیق کے بعد، ریسرچ کے بعد، میری ریسرچ ظاہر ہے جیسا میں ویسی میری ریسرچ، ٹھیک،
جتنا میرا کم علم، جتنی کم کتابیں میری نگاہ میں اتنی ریسرچ، لہٰذا میں اس کی بات کر رہا ہوں. اگر پھر بھی آپ کو ملے، آپ نے لا کے مجھے دکھا دیا، تو میں ممبر پہ آ کے اعتراف کروں گا کہ میں غلط تھا، میں بڑکیاں نہیں ماروں گا، میں اپنے جملے واپس لے لوں گا. لیکن ابھی تک کی جو تحقیق ہے بندہ حقیر کی، جا کے چیک کیجئے، تحقیق کیجئے کہ کسی حدیث میں یہ ملے کہ اگر سارے لوگ نمازی بن جاتے تو اللہ جہنم خلق نہ کرتا، سارے لوگ روزے دار بن جاتے اللہ جہنم خلق نہ کرتا، سارے کے سارے قرآن پڑھنے بیٹھ جاتے تو اللہ جہنم خلق نہ کرتا، سارے کے سارے حاجی بن جاتے تو اللہ جہنم خلق نہ کرتا، سارے کے سارے عمرے میں، طواف میں، مناسک میں لگ جاتے تو اللہ جہنم خلق نہ کرتا. بڑا ڈھونڈا میں نے، بس ایک ہی روایت ملی، اگر سارے علی سے پیار کرنے والے بن جاتے تو اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا. نعرہ حیدری. یا علی. توجہات ہے یا نہیں ہے؟ تو جہنم اللہ نے بنائی ہی کس وجہ سے؟ کیونکہ سب علی پر جمع نہیں ہوئے تھے. اگر علی پر سب اکٹھے ہو جاتے تو پھر جہنم نہ بنتی. جہنم بنی ہی در علی چھوڑنے کی وجہ سے ہے. لوگوں نے جب علی سے دوری اختیار کی تب اللہ نے جہنم بنائی کہ لوگ تو سب علی پہ آ نہیں رہے، اب تو جہنم بنے گی. تو جہنم بنی ہی علی سے دوری کی وجہ سے ہے. پوری توجہ، جہنم بنی ہی علی سے دوری کی وجہ سے ہے. جو جس جگہ پر بھی علی سے دور ہوگا اپنی جہنم کے انتظار میں رہے. بہت توجہ. جو جس مقام پر بھی علی سے دور ہے. اب مجلس ہے، اللہ اکبر، مجلس حسین، بڑا نام، بڑی جگہ، بڑا احترام، بڑا تقدس. اور میں اپنی مجلسوں میں جو ہمارا درس ہوتا ہے وہ کہتے ہیں درسی مجلس. ہماری درسی مجلس بھی یہ ہوتی ہے کہ مجلس کا احترام کرو، مجلس کے تقدس کو پامال. مجلس میں آپ بس صرف مجلسی بن کے بیٹھے، یہ نہیں کہ مجلس بھی چل رہی ہے اور موبائل بھی دیکھے جا رہے ہیں اور ادھر سے کوئی میسج آیا اٹھ کے نکل گئے. یہ بدتمیزی ہے، یہ مجلس کے ساتھ بے حرمتی ہے. اسی لیے میں نے جملہ ممبر سے کہا معرفت والوں کے لیے اور لطف لینے والوں کے لیے جو ان جملوں کا لطف لیتے ہیں، میں نے کہا جب مجلس میں بیٹھا کریں تو موبائل کو فلائٹ موڈ پہ لگا دیا کریں. مجھے نہیں معلوم کس نے جملے کی لطافت کا احساس کیا. بھائی آپ ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہاں اعلان ہوتا ہے کہ جی اپنے موبائل کو یا تو سوئچ آف کر دیجئے یا فلائٹ موڈ پہ لگا دیجئے. ہم نے پوچھا کیوں؟ کہا وہ سگنل آپس میں ٹکراتے ہیں. وہ جو ہوائی جہاز کے سگنل ہیں اور یہ جو موبائل کے سگنل ہیں یہ ٹکرائیں گے تو ہو سکتا ہے جہاز بیٹھ جائے، ہو سکتا ہے کوئی آگ واگ لگ جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا یا تو آپ فلائٹ موڈ پہ لگا دیں، یعنی اب صرف ایک ہی سگنل کام کرے گا اور وہ فلائٹ کا ہوگا، موبائل کا نہیں ہوگا. توجہ چاہ رہا ہوں، جب آپ مجلس میں بیٹھتے ہیں تو روح کا صرف ایک سگنل ہے، علی علی، حسین حسین، کوئی اور سگنل نہ آنے پائے. فلائٹ موڈ پہ لگاؤ اور بس یا علی کا نعرہ لگاؤ. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. نعرہ حیدری. توجہات ہے یا نہیں ہے؟ آپ جا کے چیک کیجئے، جا کے تحقیقات کیجئے. مجلس میں نے سارے جملے توحید میں اس لیے کہے تاکہ مجلس کے احترام میں کمی نہ آنے پائے. مجلس محترم ہے کس کی وجہ سے؟ میری وجہ سے غلط، آپ کی وجہ سے غلط. نہ آپ کچھ نہ میں کچھ. میں اور آپ ابھی چلتے ہیں، باہر بیٹھتے ہیں کسی چبوچھنے پہ اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. میں بھی بیٹھوں گا، آپ بھی بیٹھیں، کوئی احترام نہیں ہے. ذاکر بھی موجود، سامع بھی موجود، احترام کوئی نہیں ہے. تو پتہ چلا احترام کا تعلق کسی خاص شے سے ہے. جو چاروں، وہ نہ ذاکر وہ نہ سامع، وہ کیا ہے؟ کہا وہ ذکر. حدیث نے بتایا وہ ذکر ایسا ہے جس ذکر کی وجہ سے مجلس بھی محترم ہو جاتی ہے. یہ ذکر کی عظمت ہے جس کی وجہ سے مجلس کو اوج اور کمال اور بلندی اور عزت اور آبرو مل جاتی ہے. میرے استاد نے جملہ کہا تھا، آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، خدا ان کو غریق رحمت کرے، ان کے درجات بلند کرے. یہ جملے ان کے اصالہ ثواب کے لیے، خدا کروڑوں ان پر اپنی رحمت سے نازل کرے.
یوں نہیں جیسا بندہ کہہ سکتا تھا کہ جس مجلس میں ذکر علی نہ ہو وہ مجلس منحوس ہوتی ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جس مجلس میں ذکر علی نہ ہو وہ مجلس. اب یہ استاد نے کہا تھا میں ہوں شاگرد، تو شاگرد استاد کی باتوں پہ کبھی حاشیہ بھی لگاتا ہے، کبھی تعلیقہ بھی لگاتا ہے، کبھی اس میں مع اضافہ کچھ اضافہ بھی کر دیتا ہے. تو اگر آپ لوگ اضافہ سننا چاہ رہے ہیں تو ایک صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیے حدیث رسول ہے، بات ذکر علی کی ہو رہی ہے. مجلس کا اسٹیٹس ڈیولپ ہوتا ہے ذکر علی ابن ابی طالب کی وجہ سے. بہت سارے عزادار ہیں، ماتمی ہیں، مجلسی لوگ ہیں جنہوں نے زندگی بھر مجلس سنی. جب مجلس سے نکل رہے تھے مجھ سے ملاقات ہوئی. میں مفروضہ ہے، کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں. میں نے کہا جی کیسے ہوئی مجلس؟ بس مولانا صاحب کیا سننے گئے تھے اور کیا سن کے آئے. ٹھیک ہے، یہ جملہ اسی لب و لہجے میں کہا کہ کیا سننے گئے تھے اور کیا سن کے آئے. اور کسی نے کہا ہم تو مولا کا ذکر سننے گئے تھے، پتہ نہیں کچھ اور ہی سن کے آئے. اس کا مطلب یہ مطمئن نہیں آیا واپس. مطمئن ہوتا تو کہتا مزہ آ گیا، روح کو سکون ملا، ایمان تازہ ہو گیا، قرار آ گیا. یہ بے چینی بتا رہی ہے کہ جو سنا ہے اس میں مزہ نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث رسول ہے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن، مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن. مجلسوں کو کیسے زینت دیں؟ مجلس کو بھی بھلا زینت ملتی ہے ذکر علی سے؟ کیونکہ دنیاوی زینت تو ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھی. اگر آپ زینت وہ ڈیکوریشن کی بات کر رہے ہیں کہ میں ذکر علی کرتا ہوں تو چلو 4-5 ڈیکوریشن والے دوڑتے ہوئے آئیں، گملے لگانا شروع کر دیں، لائٹیں لگانا شروع کر دیں. کچھ ایسا تو ہم نے آج تک نہیں دیکھا. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، خدا را محفوظ کیجئے گا اس کو. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے. میں نے ذکر علی کرنا شروع کر دیا. قال رسول اللہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها. قال رسول اللہ انا خزانۃ العلم وعلی مفتاحها. قال رسول اللہ انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها. قال رسول اللہ یا علی انت منی وانا منک. قال رسول اللہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. قال رسول اللہ یا علی من سبک فقد سبنی ومن سبنی فقد سب اللہ. بڑا میں نے ذکر علی کیا، کوئی ایک ڈیکوریشن والا نہیں آیا. مجھے تو کوئی گملہ، کوئی پودا، کوئی پھول، کوئی بہار کچھ بھی دکھائی نہیں دی. تو یہ ماجرا کیا ہے؟ اب جب علماء سے ہم نے پوچھا، ہم نالائق لوگ ہیں، نادان لوگ ہیں، شاگرد قسم کے لوگ ہیں، آپ ہی بتا دیجیے اس کا مطلب کیا ہے. کہنے لگے بات یہ ہے کہ بعض اوقات کہا کچھ جاتا ہے اور سمجھا کچھ جاتا ہے. بہت توجہ، کہا کچھ جاتا ہے، سمجھا کچھ جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ سے پوچھا جائے کہ سڑک کدھر جا رہی ہے، آپ بتاتے ہیں بھائی سڑک کدھر جا رہی ہے. جب کہنے والے نے کیا کہا، سڑک کدھر جا رہی، سوال یہ تھا، جبکہ سب کو پتا ہے سڑک کہیں بھی نہیں جاتی. لیکن آپ سمجھ گئے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، پوچھنے والا کیا پوچھ رہا ہے. پوچھنے والا یہ پوچھ رہا ہے کہ اس سڑک پہ جو لوگ ہیں وہ کدھر جا رہے ہیں. تو اس نے پوچھا ایسے سڑک کدھر جا رہی ہے. کبھی کہا جاتا ہے جی نہر بہہ رہی ہے. جو لغت سے واقف ہے اسے پتہ ہے نہر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ پانی موجود ہو. تو نہر تو نہیں بہتی، پانی بہتا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ سرکار میں نکل چکا ہوں، نکلی گاڑی تھی، میں تو بیٹھا ہوا تھا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس قسم کی سینکڑوں مثالیں. ہم نے پوچھا یہ کیا تھیوری ہے، کیا سائنس ہے، ہمیں بھی سمجھا دیجئے، کچھ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو جائے. کہنے لگے ہاں غور سے سنو، مسئلہ یہ ہے کہ جب دو چیزوں میں ظرف اور مظروف کا تعلق ہو، ایک ہے ظرف اور ایک ہے مظروف. سڑک ہے ظرف، چلنے والے ہیں مظروف. تو کبھی ہم ظرف کی نسبت مظروف کو دیتے ہیں، کبھی مظروف کی نسبت ظرف کو دیتے ہیں تعلق ہونے کی وجہ سے. میں نکل چکا ہوں، نکلی تھی گاڑی، میں تو بیٹھا ہوا تھا گاڑی میں، تو میں نے کہا میں نکل چکا ہوں. ظرف کی نسبت دے دی اپنی طرف، میں تھا مظروف. ہم نکل چکے، ہم تو بس میں بیٹھے ہوئے تھے، بس نکلی تھی، ہم نے بس کی نسبت اپنی طرف دے دی کیونکہ ہم تھے مظروف. بس ہے ظرف، سڑک ہے ظرف، لوگ چلنے والے مظروف. اب نبی نے کہا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے.
تو سمجھ جاؤ کہ مجلس میں تو نہ پودا تمہیں نظر آئے گا، نہ گملہ نظر آئے گا، نہ ڈیکوریشن نظر آئے گا، تو مجلس ہے ظرف، بیٹھنے کی جگہ۔ نبی نے کہا زینت دو مجلس کو، نبی ظرف کی بات کر کے سمجھانا مظروف کو چاہ رہے تھے، یعنی جب تم ذکر علی کرو گے تو بیٹھنے والوں کے چہروں پہ زینت دکھائی دے گی، رونق دکھائی دے گی۔ جملہ سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے، اور اگر ذکر علی نہ ہو تو پھر چہرے منحوس، چہروں پہ پھٹکار برستی ہے۔ نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی۔ توجہ آج ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے میں تو حدیث رسول پڑھ رہا ہوں۔ علی کا ذکر زینت کا باعث ہے۔ علی کا ذکر کیجئے، چہرے پہ ایک مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور اگر ذکر نہ ہو رہا ہو تو انسان امام باڑے کے دروازے پہ مسکرا رہا ہوتا ہے، اندر آ کے چہرہ پھیکا پڑ جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، کیا سننے آئے تھے اور کیا سننے کو مل رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مومن تڑپتا ہے ذکر علی کے لیے، ذکر علی سننے کے لیے۔ اور میں نے جملہ کہا تھا، آپ لوگوں کے سامنے بھی عرض کر رہا ہوں، محفوظ کر لیجیے اس کو بھی۔ ایک نام ہے عبداللہ ابن شداد، یہ نام یاد کر لیجیے، عبداللہ ابن۔ ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ ہم لوگوں کو ذکر علی بڑے اچھے انداز میں مل گیا۔ مجلسیں ہیں الحمدللہ، کراچی شہر میں امام باڑے وافر مقدار میں ہیں، اچھے پڑھنے والے اردو زبان کے جتنے اس شہر میں پوری دنیا میں کہیں نہیں۔ ہر بڑا نوخان اس شہر کا، ہر بڑا شاعر اس شہر کا، ہر بڑا قصیدہ خان، منقبت خان، سارے یہاں ملیں گے آپ کو۔ تو جتنی وافر مقدار میں ہمیں عزاداری ملی، ذکر علی ملا، کسی کو نہیں ملا۔ اسی لیے ہم لوگوں نے اس ذکر کی قدر نہیں کی۔ جب کوئی چیز کثرت سے مل جائے نا، انسان پھر اس کی قدر کھو دیتا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کی ہے۔ نعمت سے دور ہوئے، فضائل بہت ہو گئے، خیبر و خندق بہت ہو گیا، علی علی بہت ہو گیا، کوئی کام کی بات کرو اب یہاں تک نوبت پہنچ گئی، بدتمیزی شروع ہو گئی، گستاخی شروع ہو گئی، ذکر علی کی شان میں بدتمیزی۔ کیوں؟ کیونکہ قدر ہی نہیں ہے ذکر علی ہے کیا۔ علی کی ذکر کی عظمت کا احساس ہی عبداللہ ابن شداد کو احساس تھا۔ اس دور میں، جس دور میں علی کے ذکر پہ پابندی ہے، اس دور میں جس دور میں علی کے ذکر کرنے والے کا گلا کاٹا جا رہا ہے، اس دور میں جس دور میں بسر ابن ارتات، یہ ملعون وہ شخص تھا جس نے علی والوں کے گاؤں جلا دیے، یعنی گاؤں کا یہ احاطہ کرتا تھا ملعون شخص ولد الحرام، اور چاروں طرف سے لکڑیاں، ایندھن، آگ لگا کے گاؤں میں بھی آگ پھینکواتا تھا تاکہ کوئی زندہ نہ بچے، مرد و زن بچے سب جل کے راکھ ہو جائیں۔ جرم کیا ہے؟ علی، ذکر علی، محبت علی۔ جرم کیا ہے؟ اس کا نام علی ہے۔ اس نے عبداللہ ابن عباس، عبیداللہ ابن عباس کے 2 ننھے بچوں کے گلے بھی کاٹ دیے کہ یہ علی والوں کے بچے ہیں۔ آخر میں یہ بسر ابن ارتات ملعون دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا، اپنی گندگی اپنے ہاتھ سے کھاتا تھا، پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو کے مرا۔ ظاہر ہے جس نے علی کی دشمنی میں اس حد تک دشمنی کی ہو، اس کا انجام اس سے بدتر ہونا چاہیے، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن شداد ایسے زمانے میں جہاں ذکر علی میں پابندی ہے، عبداللہ ابن شداد نے عجیب جملہ کہا، اس ذکر کی عظمت کو سمجھیے۔ کہا کاش کاش کاش، اس کاش پہ میں قربان، کہا کاش اذان فجر سے لے کر، نام محفوظ کر لیے، عبداللہ ابن شداد مولا علی کے صحابی ہیں، کاش اذان فجر سے اذان مغرب تک مجھے صرف علی علی کرنے دیا جائے، اس کے بعد میری گردن کاٹ دی جائے، مجھے منظور ہے۔ اسے احساس ہے کہ علی علی کوئی کم نعمت، کوئی چھوٹی نعمت۔ ہم لوگوں نے مولوی ہمیں ایسے ملے، فارغ مولوی، جن کو جو ہے ذکر علی کی عظمت کا احساس، فضائل بہت ہو گئے، یہ کہہ کر انہوں نے ہمیں وہ سنایا جو ان کو وہ بھی ٹھیک سے سنانا نہیں آتا تھا، معذرت کے ساتھ۔ یعنی ہر چیز کا ایک فیلڈ کا متخصص ہوتا ہے، ہر شعبے کا ایک ماہر ہوتا ہے۔ فقہی مسائل بیان کیے، وہ غلط، وہ انہیں نہیں آتے تھے۔ درس اخلاق دیا، اخلاق کی موصوف نے خود ایک کتاب نہیں پڑھی، وہ دینے لگے، وہ خراب کیا۔ تم علی علی کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، ہٹانا چاہ رہے تھے، جو لے کر آئے بدلے میں کم سے کم وہ تو ڈھنگ کا کرتے، وہی در اہل بیت سے لے کے دیتے تو میں چپ رہتا۔ تم نے تو سوائے بربادی کے کچھ نہیں کیا، سوائے بدتمیزی کے، سوائے گستاخی کچھ نہیں۔
ممبر سے یا آپ کے ممبر سے جملہ کہا گیا، آن ریکارڈ ہے، یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے، جا کے دیکھ لیجئے. یہ ممبروں سے جملے کہے گئے. کیا یہ کسی ملعون نے کہا تھا نعرہ حیدری از جسٹ لائک اے کلیپنگ، کہا تھا نہیں کہا تھا؟ کہا تھا. ٹھیک. یہ کسی نے کہا تھا فضائل بہت ہو گئے، یہ بھی کسی نے کہا تھا خیبر و خندق بہت ہو گیا، یہ بھی کسی نے کہا تھا علم بہت ہو گئے. یہ سب وہ لوگ ہیں جن کو اندازہ ہی نہیں ان چیزوں کی عظمت کا. اگر اندازہ ہوتا کہ ہم کتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں تو کبھی یہ بدتمیزی نہ کرتے. ذکر علی عبادت، نبی ایک کنیکشن پورا بنا کر گئے. یا علی ذکر کا ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادت. اے علی تمہارا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر عبادت ہے. ساری زندگی نبی نے اس بات کو اسٹیبلش کیا، اس بات کو منوایا کہ علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے. آج تک لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا. آپ جائیے پوچھئے یہاں مسجدیں ہیں نا، 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ کسی نمازی سے جو نکل رہا ہو گیٹ پہ کہیے چھوڑو میاں نمازیں بہت ہو گئی، نمازیں کہہ دیجیے اس کے کان میں. دیکھیے پھر ہوتا کیا ہے. یہیں جعفر تیار کر پڑھنا نہ ہو تو بتائیے گا. میاں نمازیں بہت ہو گئی، بہت پڑھ لی. کتنے سال؟ 50 سال پڑھ لی نا، بہت ہو گیا، چھوڑ دو نماز. وہ جو روزہ رکھ رہے 30-40 سال روزہ رکھا ہے، بہت رکھ لیے تو اللہ کو کیا ڈیمانڈ ہے تمہارے روزوں کی یار؟ اللہ تو نیتیں دیکھنے والا ہے. تم دل میں رکھو میں نے روزہ رکھنا، بس ٹھیک ہے چھوڑو. بہت ہو گئے روزے، 40 سال تم نے روزے رکھ لے، بہت ہو گئے. قرآن پڑھا ہر سال ماہ رمضان میں پڑھتے ہو، بچپن سے بھی پڑھا، بہت ہو گیا، قرآن چھوڑ دو. اور بھی لوگ کرتے ہوں گے ویلفیئر کے کام، اچھے کام دنیا کے. ٹھیک ہے. سیلاب زدگان کی مدد بہت ہو گئی، کروڑ لوگوں نے کر دی، سب رہنے تو چھوڑ دو بس. اب بھائی جب ہر جگہ ہے تو یہاں بھی ہے. کہیے نا بہت ہو گیا، آپ کہیں گے نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ سیلاب زدگان کی مدد خدمت خلق ہے، اور خدمت خلق عبادت ہے، اور عبادت کے بارے میں یہ کہنا بدتمیزی ہے کہ بہت ہو گیا. نماز اللہ کی عبادت ہے، عبادت کے بارے میں یہ کہنا کہ بہت ہو گئی بدتمیزی ہے. روزہ تقویٰ ہے، قرب الہی کا باعث ہے، یہ کہنا کہ بہت ہو گیا بدتمیزی ہے. یہ خدا کی بارگاہ میں بدتمیزی ہے. تو یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. جس طرح نماز کو کہنا بہت ہو گیا بدتمیزی ہے، روزے کو کہنا بہت ہو گیا بدتمیزی ہے، حج کو کہنا بہت ہو گیا بدتمیزی ہے، قرآن کی تلاوت کو کہنا بہت ہو گیا بدتمیزی ہے. ساری زندگی مصطفیٰ مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ کے بار بار صحابہ کے کانوں میں یہ کہتے رہے یا علی ذکروں کا ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادت. علی کا ذکر مذاق نہیں، عبادت ہے. عبادت کے بارے میں جو کہے بہت ہو گیا وہ بدتمیز ہے، وہ گستاخ ہے. نعرے حیدری، یا علی حیدری. یا علی. پیغام پہنچ رہا نہیں پہنچ رہا؟ چونکہ دیکھیے حقیقت یہ ہے، کسی کو برا لگے اچھا لگے، کیونکہ میں تو مجلس پڑھ کے چلا جاتا ہوں، بعد میں واٹس ایپ پہ جو الگ سے مجھے میسیج آتے ہیں تو میں یہاں پڑھ بھی نہیں سکتا ہوں. کچھ لوگ ہیں جو مجلس میں آتے نہیں، گھروں میں بیٹھ کے سن رہے ہیں بھی، وہ میسیج کرتے ہیں مجھے، اور میں ان کو جانتا بھی ہوں شکلاً بھی اور اسمن بھی. میں پورے مجمع میں بھی ہوں، مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا، ان کا میسیج ضرور آئے گا. یہ جو آپ نے پڑھا یہ کیوں پڑھا؟ یہ آپ فلاں کی مخالفت کرتے. بھائی میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا، میں علی علی کر رہا ہوں اور ذکر علی کے مخالف کی مخالفت کر رہا ہوں. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ جو مخالف ذکر علی ہے، جس نے یہ بدتمیزی کی کہ علی کا ذکر بہت ہو گیا، اس کا میں مخالف ہوں. اب چاہے وہ کوئی بھی ہو، میرا باپ کیوں نہ ہو، مخالف ہے تو مخالف ہوں. ہمیں تو در مصطفیٰ سے سبق یہ ملا، تمہارا باپ بھی اگر علی والا نہ ہو، اس سے محبت کرنا پھر جائز نہیں. اور اگر تمہارے باپ کا قاتل علی والا ہو تو اس سے محبت کرو، کیونکہ وہ علی والا ہے. یہ تو حدیث رسول ہے، معانی الاخبار شیخ صدوق میں موجود ہے. ہمیں تو درس یہ ملا ہے. جب درس یہ ملا ہے تو صرف نعرے لگانے کی حد تک اور باتیں کرنے کی حد تک ہے. یہ کراچی دنیا کا منفرد شہر ہے جس میں نے کچھ عجیب چیزیں دیکھی. اس میں سے ایک عجیب چیز یہ ہے، جتنے لوگ ہیں نا کراچی میں مولائی، ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ سرکار عقیدے پہ کوئی سمجھوتا نہیں، اور ہر بندہ سمجھوتا کر رہا ہے. واللہ العلی العظیم، ممبر سے کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری سے. یعنی جس کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ عقیدے پہ سرکار کوئی سمجھوتا نہیں، اسی کے جب حال احوال دیکھے تو عجیب و غریب تھے.
منہ سے کہہ دینا کہ عقیدے پہ کوئی سمجھوتا نہیں الگ ہے، عملاً کر کے دکھانا مشکل کام ہے۔ جب مان لیا کہ مجلس کی زینت ذکر علی ہے اور نبی حکم دے رہے ہیں کہ کرو ذکر علی کرو، اس کے بعد اگر کوئی کہے کہ ذکر علی نہیں ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ ذکر علی کی حقیقت کو نہ سمجھنے والے وہ یہ سمجھتے شاید جس طرح بعض لوگ دیگر لوگوں کے فضائل ہیں ویسے علی کے بھی فضائل ہیں، ان کو کیا معلوم حقیقت کیا ہے ذکر علی کی۔ جس شخص نے یہ جملہ کہا کہ خیبر بہت ہو گیا یا خندق بہت ہو گیا، وہ فقط دیکھ رہا ہے کہ خیبر ایک جنگ ہے اور یہ جنگ کیوں بار بار پڑی جائے، وہ فقط یہ دیکھ رہا ہے۔ اس کو نہیں معلوم کہ اگر اس جنگ کو نکال دیا جائے عالم اسلام کی تاریخ میں سے، خندق کو نکال دیا جائے عالم اسلام کی تاریخ میں سے، تو کل کفر کے مقابلے پہ جانے والا کوئی ہوگا ہی نہیں۔ جب کل کفر کے مقابلے پہ کوئی جائے گا نہیں تو کل ایمان، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ ان ساری باتوں کو بھلا کے صرف یہ کہ بھائی ایک جنگ، ہم نے ایک جنگ پڑھی رستم اور سہراب کی جنگ، بچپن میں پڑھی تھی میں نے، اب تو میں بھول بھال گیا ہوں، لمبی چوڑی 500 صفحے کی جنگ تھی، فارسی زبان میں پڑھی رستم اور سہراب کی جنگ، اس کی پڑھتے پڑھتے آخر میں آنسو نکل آئے، ایک ہی دفعہ پڑھی دوبارہ کبھی نہیں پڑھی۔ خیبر 500 دفعہ پڑھ چکا لیکن آج بھی مزہ آتا ہے۔ خندق سینکڑوں مرتبہ پڑھی لیکن آج بھی مزہ آتا ہے۔ آپ مجھ سے لا کر بھی دیں گے نا ابھی نئی ڈیلکس چھپی ہوئی کہ سرکاری رستم اور سہراب کی جنگ ہے، میں کہوں گا شکریہ سائڈ پہ رکھ دوں گا، پڑھوں گا نہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جو علی کی جنگوں کو سلام اللہ علی الامیر دوسری جنگوں کی طرح دیکھے، دوسرے لوگوں کی طرح مولا کو سمجھے، وہ یہ بات کرے گا کہ جی بہت ہو گیا۔ لیکن جب آپ جائیں گے در معصوم پر، سلام اللہ علی المعصوم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، دیکھیے دین کی نگاہ اور ہماری نگاہ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں ہوں جاہل ہوں، نادان ہوں، احمق ہوں، میں کہوں گا بہت ہو گیا بھائی لوگوں کی تربیت کرو، تمہیں پتہ ہے جعفر چار میں لوگوں کے کتنے مسئلے ہیں، میرے پاس آتے ہیں، یہ میرا مزاج ہے، اپنے مزاج کے مطابق دین کو سمجھانا شروع کروں گا۔ اچھا اس میں ہے تو مطلب نیت شاید کہیں کونے میں اچھی رہی ہوگی دور کہ میں معاشرے کے مسئلے حل کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ وہ اچھائی ہے کہ جس کے پیچھے بہت بڑی برائی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ لوگوں کے مسئلے حل کریں، مولانا صاحب آپ کوئی فقہی مسئلہ بتائیں، آپ کوئی ایسی کام کی بات کریں یا بڑے لڑائی جھگڑے لوگوں میں صلح صفائیاں کروا دیں، آپ یہ کروا دیں، آپ وہ کروا دیں، ساری دنیا جہان کی باتیں، ذکر علی وہ تو ہوتا رہتا ہے۔ یہ مظلومیت ہے ذکر امیر المومنین کی۔ اب مولوی کے پاس جائیں گے، وہ مولوی جو میں نے کہہ دیا آپ کے، میں بقول علامہ طالب جوہری صاحب کے ہم حوزے کی دائی ہیں اور دائی سے پیٹ نہیں چھپتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کون سا مولوی کیا کر رہا ہے اور اس نے کتنی کتابیں پڑھی اور کیا جھگ مارتا رہا وہ سب اچھے سے معلوم ہے۔ جتنے میں نے ممبر سے جملہ کہا، جتنے فارغ مولوی کراچی شہر میں دنیا میں کہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ در معصوم پہ آگے پوچھئے کہ مولا یہ ہمارے ایک مولوی نے کہا تھا، خدا اسے ہدایت دے اگر وہ قابل ہدایت ہے، کہ خیبر و خندق بہت ہو گیا، مولا آپ بتا دیجئے جملہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ خطیبوں کی بات بھی چھوڑی، اسد علی شاکری جذبات میں کیا کچھ کہہ دے، جذبات ہیں، جذبات کا کیا بھروسہ، انسان کچھ بھی کہہ دیتا ہے، محبت میں بھی کچھ بھی کہہ دیتا ہے، ایموشنز، جذبات، احساسات سائڈ پہ چلتے در معصوم پہ، جہاں بات جذبات پر نہیں ہو رہی حقیقت پر ہو رہی ہے۔ چلیے معصوم کی خدمت میں امام زین العابدین صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا یہ خیبر و خندق بہت ہو گیا، یہ غزوے بہت ہو گئے ہیں اور یہ جنگیں بہت ہو گئی ہیں اور یہ موضوع ہے کوئی بھلا عشرے کا موضوع ہے؟ یہ بھی کوئی عشرے کا موضوع ہے؟ علی کی جنگیں کسی نے پڑھ دیا تو لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ بھائی یہ کون سا موضوع ہے؟ خیبر بھی کوئی موضوع ہے، خندق بھی کوئی موضوع ہے۔ وہ انہوں نے جب اعتراض کیا تو ان لوگوں کا مقدر ایسے پھوٹا کہ ان کو عشرہ سننے کو ملا، سلام فرمان دے، یہ موضوع رکھ لو اب تم۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جنہوں نے علی کی جنگوں پہ اعتراض کیا نتیجہ یہ نکلنا تھا، اس سے اچھا پھر موضوع ان کو نہیں مل سکتا تھا۔ اللہ اکبر، مولا آپ بتا دیجئے خیبر و خندق بہت ہو گیا کہنا صحیح ہے؟ جا کے دیکھیے حدیث چیک کیجئے، طبرسی صاحب نے حدیث اپنی کتاب میں لکھی ہے، انا یعنی بے شک ہم سب، نا آتا ہے متکلم مع الغیر کے لیے، انا بے شک، آپ لوگ تو آئے مباہلہ پڑھنے والے سننے والے، انفسنا
انفسکم نساءنا نساءکم ابناءنا، یہ نا کیا ہے؟ متکلم علی الغیر. انا یعنی بے شک ہم سارے کے سارے، نعلم ہم سب سکھاتے ہیں، اولادنا اپنے سارے بچوں کو. یہ عربی ادب ہے. جمع اولاد جمع ہے، اضافہ ہے جمع کی طرف. جب جمع کی طرف اضافہ ہو تو مفید عموم ہوتی ہے، یعنی ہم کسی بچے کو نہیں چھوڑتے، سب کو سکھاتے ہیں. توجہ چاروں. انا بے شک ہم، نعلمو پڑھاتے ہیں سکھاتے ہیں، اولادنا اپنے سارے بچوں کو. مولا آپ کیا پڑھاتے کیا سکھاتے؟ مغازی رسول اللہ، رسول کے غزوے خیبر خندق اپنے سارے بچوں کو پڑھاتے ہیں. جملہ مکمل ہونے دیجئے. کما نعلمو سور القرآن، ویسے پڑھاتے ہیں خیبر، ویسے سکھاتے ہیں خندق، جیسے قرآن کے سورے سکھاتے ہیں. دم ہے تو کہو قرآن بہت ہو گیا، نہیں کہہ سکتے. ویسے ہی یہ کہنا بھی غلط، خیبر بہت ہو گیا، خندق بہت ہو گیا. نعرے حیدری. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. یا علی. پیغام پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا؟ یہ حدیث معصوم ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی شاعر نے شعر کا، شاعری میں تو ہوتا ہی مبالغہ ہے تو لہذا سائڈ پہ کر دو. خطیب تو خطابت میں دنیا کے جذبات سے کام لیتا ہے، اسے بھی سائڈ پہ کر دو. نہ، یہ کلام معصوم ہے، اس کو سائڈ پہ نہیں کر سکتے. ہم اپنی ساری اولاد کو، یہ نہیں کہ بعض کو، ایک ایک بچے کو خیبر و خندق ویسے پڑھاتے ہیں جیسے سورہ واقعہ اور سورہ یاسین پڑھاتے ہیں، جیسے قرآن کے سورے پڑھاتے ہیں. تو جتنا قرآن محترم اتنا ہی خیبر و خندق کی جنگوں کا احترام ہے. اس میں فضائل علی، اس میں حقیقت دین مضمر ہے. اور جو اس ذکر سے پیچھے ہٹ جائے گا پھر وہ دن بدن نحوست کی طرف، بے بڑکتی کی طرف، سلب توفیق کی طرف آگے بڑھے گا. مجلسوں سے رونق، چہروں سے رونق سلب ہو جاتی ہے. علی والوں کے چہروں پہ رونق ہوتی ہے، جو علی والا نہیں اس کے چہروں سے رونق اللہ اٹھا لیتا ہے. نبی نے بھی زینت اور رونق انہی لوگوں کے لیے رکھی ہے جو ذکر علی سنتے ہیں. ذکر علی ہے تو حیات ہے، ذکر علی ہے شفا ہے، ذکر علی ہے برکتیں ہیں، ذکر علی ہے رحمتیں ہیں، ذکر علی ہے تو مشکلات کا حل ہے. ہم لوگوں نے نہ جانے کہاں سے اور کن لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی جنہوں نے بڑے بڑے اٹیک کیے ہم پہ، بڑے بڑے حملے کیے. ہم اس دور سے گزر گئے، آگے بڑھے، اور جب ماضی میں دیکھا تو ہم بہت کچھ کھو چکے تھے. ہم ہندوستان سے آئے، یہ میرے بھی آبا و اجداد کی تاریخ ہے، آپ کے بھی آبا و اجداد کی تاریخ. جو ہندوستان سے آئے ہوئے لوگ ہیں وہاں سے بڑی اچھی اچھی چیزیں لائے تھے ہم لوگ. بڑی مشکل ہوتی تھی، بڑی کوئی مشکل جس کا کوئی ہمیں حل نہیں ملتا تھا. ایک ہم گھر میں 5 لوگوں کو بلاتے تھے، بی بی کی کہانی سنائی، برفی پہ یا شکر پہ نظر دلائی، مسئلہ حل. اب آ گیا خناس الدہر. اس نے آ کے کہا کہ اس بی بی کی کہانی کی سند کہاں ہے؟ اسی لیے میں ممبر سے کہتا ہوں جذبات، احساسات، رسم، محبت سب اپنی جگہ. اپنے آپ کو علمی طور پہ اتنا مضبوط کرے کہ کوئی خناس آپ کے سامنے ٹھہر نہ سکے. جن لوگوں کے پاس علم نہیں تھا، آگاہی نہیں تھی، قوت بیان نہیں تھی، دفاع کرنے کا حوصلہ نہیں تھا، انہوں نے کہا سند تو ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا، شک میں پڑ گئے. شیطان نے تو اپنا کام کر دیا. اب گھر میں نظر ہو رہی تھی، کہنے لگا مولوی صاحب نے کہا اس کی سند نہیں ہے. سائڈ پہ جا کے بیٹھ گئے. پہلے نظر میں بیٹھتے تھے، پہلے ادب سے بی بی کی کہانی سنتے تھے. اب وہ مولوی صاحب کے جملے نے شیطانی کام شروع کیا کہ بھئی اس کی تو سند نہیں ہے. اب سائڈ پہ جا کے بیٹھ گئے. ایک بڑا سائڈ پہ بیٹھا، اگلی دفعہ دوسرا کٹ گیا، تیسرا کٹ گیا. آہستہ آہستہ وہ معاشرے سے بی بی کی کہانی کو ختم کر دیا گیا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ذکرنا اہل البیت، تحف العقول ابن شعبہ حرانی کی کتاب، 3 صدی ہجری کی کتاب ہے، یعنی 1100 سال پرانی کتاب. اس میں حدیث ہے ہم اہل بیت کا ذکر شفاء من الاسقام، بیماریوں کے لیے شفا ہے، وسوسوں کو دور کرنے کی دوا ہے. کیا؟ ہم اہل بیت کا ذکر، ہم اہل بیت کا ذکر. مولانا نے یہ نہیں کہا کہ بہار الانوار میں جو ذکر لکھا وہ شفا ہے، وسائل الشیعہ میں جو ذکر ہو وہ شفا ہے. بڑی توجہ، بڑی توجہ.
آپ بھی پوری توجہ چاہ رہے اس نقطے کے اوپر، آپ میں سے کوئی بھی اپنا کوئی واقعہ سنائے کہ بھئی مولا امام علی ابن موسیٰ الرضا نے مجھ پر یہ کرم کیا. آپ اپنا ذکر نہیں سنا رہے، آپ امام ہشتم کا ذکر سنا رہے. یہ والا ذکر بھی ویسے ہی شفا ہے جیسے باقی دیگر معجزات شفا ہے. اس کی تو کوئی سند نہیں، اس کی سند میں ہوں اور آپ خود ہیں، ہمارے ساتھ ہوا. آپ یہ بھی سنائیں گے تو شفا 100% ہے. کیوں؟ کیونکہ اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے، آل محمد کا ذکر ہو رہا ہے. یہ ذکر عبادت ہے، قرب الہی کا باعث ہے، اور روح کو قوت عطا کرتا ہے یہ ذکر. خدا کی قسم واللہ العلی العظیم، آپ مجلس میں بیٹھیے 1 گھنٹہ تجربہ کر کے دیکھیے گا میری بات کو. ایک نماز آپ مجلس سے پہلے پڑھ لیجئے، مجلس میں جانے سے پہلے. مثلا اگر یہ ہو رہی ہے مغرب، آپ پہلے پڑھ لیجئے اور مجلس میں بیٹھ کر 1 گھنٹہ ذکر علی و اولاد علی سنیے، مصائب سنیے. اب عشاء اس کے بعد جا کے پڑھیے. زمین آسمان کا فرق ہوگا ان دونوں نمازوں میں. وہ جو اولاد علی اور علی و اولاد علی کے ذکر کے بغیر نماز پڑھیے، اس میں آپ کو خود ہی دکھائی دے گا. یہ آپ کی اپنی آبزرویشن ہوگی، اس میں کچھ بھی نہیں کر رہا. آپ کی روح دیکھے گی، آپ کی آنکھیں دیکھیں گی کہ وہ نماز پھیکی تھی، کم رنگ تھی، اس میں مزہ نہیں تھا. یہ جو عشاء کی نماز آپ مجلس کے بعد پڑھیں گے، اس میں آپ کو روحانیت کا ایک عجیب احساس دکھائی دے گا. کیوں؟ پہلے روح مردہ تھی، مجلس کے بعد زندہ ہو چکی ہے. یہ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. آپ میری بات پہ جائیں نہیں آپ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تجربہ کریں. کسی دن کر کے دیکھ لیجئے کہ علاقے میں کوئی مجلس، ہاں شرط اس کی ایک ہے کہ خطیب ڈھنگ کا ہونا چاہیے، کیونکہ معاملہ الٹا بھی ہو سکتا ہے. کہانی الٹ بھی کہ آپ نے جو مغرب کی پڑھی اس میں روحانیت ہو، اور مجلس سننے کے بعد عشاء وہ بھی کہیں گزری ہو جائے، مغرب سے بھی زیادہ کہیں گزری ہو جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے. خطیب کوئی ایسا مل جائے جس کی پوری مجلس میں آپ ڈھونڈتے رہیں، علی کا عین بھی آپ کو نہ ملے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ ذکر علی شفا، بدن کے لیے بھی شفا، روح کے لیے بھی شفا. کوئی دوائی بیک وقت 2 جگہوں پہ کام نہیں کرتی ہے. جسم کی دوائی ہے وہ روح پہ کام نہیں کرے گی، روح کی دوائی ہے جسم پہ کام نہیں کرے گی. علی کا ذکر وہ دوائی ہے جو روح کو بھی زندہ کر دیتی ہے. جسم کی بھی شفا کا باعث ہے حدیث معصوم کے مطابق. جسمانی بیماریاں، یہ اسی کراچی شہر کا واقعہ ہے. کینسر کی مریضہ انچولی میں، جا کے آپ پوچھنا چاہیں پوچھ لیں، جس کی رپورٹیں انتہائی بری. مجھے بتایا، میں نے کہا بھائی میرے مولا نے فرمایا ذکر علی شفا ہے. میں صرف آ کے ایک روایت پڑھوں گا گھر میں، زیارت عاشورہ حدیث قصہ پڑھوں گا، یہ ذکر اہل بیت ہے، اور دعا کروں گا، باقی اللہ کے حوالے جو اللہ کرنا چاہے. وہ میں نے ایک روایت پڑھی، ایک روایت خالی فضائل امیر المومنین کی، اور حدیث قصہ کی تلاوت کی، زیارت عاشورہ کی. اگلی رپورٹس روتے ہوئے شوہر کا فون آیا کہ بہترین آئی ہے. اعتقاد، جب آپ یقین محکم پر ہو کہ ہاں حدیث قصہ حلال مشکلات ہے. پھر وہی جملہ دہرا رہا ہوں، حدیث قصہ اس کی تو سند نہیں ہے. حدیث قصہ کو سند کی ضرورت نہیں ہے، سند کو حدیث قصہ کی ضرورت ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ زیارت عاشورہ کو سند کی ضرورت نہیں ہے. وہ کلام ہی ایسا اتنا جامع، اتنا متقن، اتنا بہترین کلام. اب چونکہ زیارت عاشورہ میں تو تبرہ بھی ماشاءاللہ ہے، تو اتنی آسانی سے ہضم. پھر ایک زیارت عاشورہ آپ لوگوں کو ہدیہ کر رہا ہوں، زیارت عاشورہ غیر معروفہ، وہ نکال کے پڑھی مفاتیح میں. تو عجیب شے ہے وہ، آل محمد کے دشمنوں پہ جو ٹکا کے تبرہ کیا ہے، سبحان اللہ، مزہ آ جائے گا. ان کے گھروں پہ لعنت، ان کی قبروں پہ لعنت، ان کی روحوں پہ لعنت. ایسی ایسی اس میں لعنت ہے کہ انسان انتہائی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے ان ساری لعنتوں کے بعد. لعنت بر دشمنان اہل بیت قرب الہی کا باعث ہے. علی علی کرتے جائیے، علی کے دشمنوں پہ لعنت کرتے جائیے، دنیا بھی اچھی گزر جائے گی، آخرت بھی اچھی گزر جائے گی. دشمنان اہل بیت پہ لعنت، بے شمار. نعرہ حیدری. یا علی. وہ لوگ، آخری جملہ، علی ولی اللہ، وہ لوگ جنہوں نے ذکر اہل بیت کو چھوڑا، وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی سے ذکر اہل بیت کو نکالا، ان کی زندگیوں سے توفیقات سلب ہو گئی.
توفیقات سلب ہو گئی کا مطلب انشاءاللہ بزرگ تو سمجھ گئے، جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، توفیقات سلب ہو گئیں مطلب اگر یہ اچھائی کرنا بھی چاہیں نا آگے نہیں بڑھ سکتے، اچھائی کی طرف ان کے اٹھتے ہوئے قدم رک جائیں گے، نہیں کر پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اتنی بڑی گستاخی کر چکے ہیں، اتنی بڑی بدتمیزی کر چکے ہیں کہ اب ان سے خیر اللہ بھی نہیں کرواتا. توفیق کے سلب ہونے کا مطلب یہ ہے، تم نے ذکر علی چھوڑا اب پھٹکار تو برسے گی، تم نے ذکر علی چھوڑا اب نحوست تو آئے گی، تم نے ذکر علی چھوڑا اب مشکلات تو ہوں گی، تم نے یا علی مدد کہنا چھوڑا اب مانگتے پھرو، جس سے مدد مانگنی ہے تم نے، تمہاری مشکل حل نہیں ہوگی. یا علی مدد کہیے، علی کو پکاریے، علی کے بیٹے وقت کے علی امام زمانہ کو پکاریے صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آخری جملہ، علی کا ذکر شفا روح کے لیے. اسی طریقے سے حسین ابن علی کا ذکر بھی شفا ہے روح کے لیے. ایک بزرگ عالم دین سے یہ چیزیں یاد کر لیجئے میری طرف سے، شاید کم ہی لوگ آپ کو بتائیں، جو مجتہد تھے، مسلمہ مجتہد، فقیہ، ایسے فقہا کو، ایسے مجتہدین کو ہمارا سلام. احساس دیکھیے، احساس کہیں بھی انسان کو، احساس انسان کہیں بھی حر بن جائے، کہیں بھی احساس بیدار ہو جائے، اسے ہمارا سلام ہے. آج حضرت حر کو سلام ہے کہ نہیں ہے؟ ساری زندگی انہوں نے اہل بیت کی خدمت کی، اچھے طریقے سے لوگوں کو فقہی مسائل بیان کیے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرامین بیان کیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بڑی خدمت کی آل محمد کی، بڑی خدمت، چھوٹی خدمت نہیں. یعنی میں اگر دیکھوں گا میں کہوں گا واقعاً اس بندے نے بڑی خدمت کی ہے، لیکن یہ اس بندے کے اپنے جملے ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ میں نے ساری زندگی لوگوں کو فقہی مسائل سکھائے، علم فقہ پڑھا، علم اصول فقہ پڑھا، علم تفسیر پڑھا، علم کلام پڑھا، سب کچھ کیا، لیکن میں نے مقتل حسین کیوں نہیں لکھا، میں نے فضائل امیر پر کتاب کیوں نہیں لکھی. تو انہوں نے اس کو اپنے لیے ایک خطا قرار دیا کہ یہ مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے، یہ میں نے بدتمیزی کی ہے. انہوں نے اس بدتمیزی پر اپنے آپ کو سزا دی. سزا کیا دی؟ تبریز میں رہتے تھے، نکلے پیدل، کہا پیدل جاؤں گا نجف، یہ میری سزا ہے، اور پورا رستہ علی اور حسین کے لیے کتاب لکھوں گا. کتاب کا نام ہے مفاتیح الکنوز، مؤلف کا نام مرزا رفیع استرابادی. 150 سال پرانا نسخہ میری لائبریری میں کراچی میں ہی موجود ہے، مفاتیح الکنوز کا. اس کتاب کے آخری صفحوں میں لکھا ہوا ہے، جب مجلس مکمل ہو گئی، جیسے ذکر علی شفا ویسے ذکر حسین ابن علی، آخری صفحوں میں لکھا ہوا ہے کہ انسان مرکب ہے جسم سے اور بدن سے، جسم سے اور روح سے. جب انسان کا جسم آلودہ ہو جائے، جب انسان کا جسم غلاظتوں کا شکار ہو جائے، چربی اس میں بڑھ جائے، بدن خراب ہو جائے، موٹا ہو جائے، بدھا ہو جائے، اور دنیا کی بیماریوں کا آماجگاہ بن جائے اس کا جسم، طبیب کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، حکیم کے پاس، وہ کہتا ہے پیدل چلو. جتنا پیدل چلو گے تمہارے بدن سے عرق، پسینہ بہے گا، یہ پسینہ جب نکلے گا تو تمہارا بدن پاک ہونا شروع ہو جائے گا. مرزا رفیع استرابادی کے کمال کے جملے کہ جیسے بدن سے جب پسینہ نکلتا ہے تو بدن پاک ہو جاتا ہے، ویسے ہی روح بھی تو گناہوں کا شکار ہوتی ہے، تیرگی کا شکار ہوتی ہے، ظلمتوں کا شکار ہوتی ہے، گناہوں کا شکار ہوتی ہے. اور روح کو پاک کرنے کا طریقہ بدن کو پاک کرنے کے طریقے سے ملتا جلتا ہے. بدن پاک ہوتا ہے پسینہ بہانے سے، روح پاک ہوتی ہے حسین کے غم میں آنسو بہانے سے. توجہات ہے. اب یہ امام رضا علیہ السلام نے نسخہ عطا کیا اور کہا یبنا شبیب، مفاتیح الجنان میں ہے، ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین. اے شبیب کے بیٹے، تمہیں پوری کائنات میں کسی بھی شے پر رونا ہو، کسی بھی چیز پر، تو میرے جد غریب حسین پر رونا. اپنے باپ کا انتقال ہو گیا، باپ پہ رونا ہے، حسین پر رو. ماں کا انتقال ہو گیا، ماں پر رونا ہے، حسین پر رو. بھائی کا انتقال ہو گیا، اولاد بیٹوں کا انتقال ہو گیا، حسین پر گریہ کرو. کائنات میں کسی بھی چیز پر رونا ہو. ان امام رضا علیہ السلام کے ارشادات، یوم الحسین اسبل دموعنا واقرح جفوننا. حسین کے دن عاشور نے ہمارے آنسو ایسے بہائے کہ ہماری پلکوں کو زخمی کر دیا. یعنی امام رضا بھی خون کے آنسو بہا رہے ہیں. مولا آج یہاں عزادار بیٹھے ہیں، تابوت کی برآمدگی ہے، انگوری تابوت، یہ سارے عزادار امام رضا پہ گریہ کرنے آئے ہیں، مجھے معلوم ہے، لیکن آپ ہی نے تو کہا
کہ کسی بھی چیز پہ گریہ کرنا ہو تو حسین پر گریہ کرنا. میں آپ کے مصائب پڑھوں گا لیکن ساتھ میں آپ کے فرمان پہ عمل کرتا رہوں گا, برابر حسین پر گریہ کرتا رہوں گا. اجرکم علی اللہ. یہ مدینے سے روانگی ہے امام رضا علیہ السلام کی. راوی کہتا ہے میں نے یہ منظر دیکھا, مسجد نبوی میں امام رضا وارد ہوئے, اپنے جد کی قبر پہ گئے, اللہ اکبر, قبر کو بوسے دیے, قبر سے باتیں کی, اٹھے واپس جانے کے لیے, لیکن دوبارہ دوڑ کر قبر پہ گر گئے. پھر تیسری مرتبہ اٹھے, پھر واپس گئے. بار بار میں نے یہ منظر دیکھا. امام رضا رخصت ہوتے ہیں پھر لوٹ آتے ہیں, رخصت ہوتے ہیں پھر لوٹ آتے ہیں. میں نے کہا مولا یہ کیا ہو رہا ہے؟ پوچھنے والے کو میرے مولا رضا نے جواب دیا کہ سن, میری آخری زیارت کر لے, اب مدینے والے رضا کو کبھی نہیں. یہ آخری رضا کی زیارت ہے مدینے میں. اجرکم علی اللہ. امام رضا مسجد نبوی سے رخصت ہوئے, بقیع سے رخصت ہوئے, تمام قبور خاندان اہل بیت سے رخصت ہوئے, اب آئے اپنے گھر میں. یہ عجیب و غریب جملے ہیں مصائب کے. یہ مصائب کے جملے وہ ہیں جو رونے کے لیے کافی ہیں. یہ اکیلا وہ امام ہے جس نے امام موسیٰ کاظم کی ساری بیٹیوں کو بٹھایا, اپنی بہنوں کو بٹھایا, خاندان والوں کو بٹھایا, اور ایک جملہ کہا, میں بیچ میں بیٹھ رہا ہوں, تم سب میری زندگی میں میرا ماتم کرو, مجھ پہ گریہ کرو, مجھ پہ نوحہ کرو. میں کہوں گا مولا آپ نے کہا تھا نا کہ شبیب کے بیٹے جب رونا ہو تو حسین پہ رونا. مولا یہ منظر دیکھ کے مجھے تو کربلا یاد آ گئی. یہاں آپ گھر والوں سے کہہ رہے ہیں جتنا رونا ہے ابھی رو لو, اور وہ کربلا تھی جہاں حسین کہہ رہے تھے میرے سامنے گریہ نہ کرو, میرے بعد تم نے بہت رونا. زینب میری زندگی میں گریہ نہ کرو, سکینہ میری زندگی میں گریہ نہ کرو, رقیہ میری زندگی میں گریہ نہ کرو. میرا سر کٹ جائے گا, تن سے جدا ہو جائے گا, نوک نیزہ پہ بلند ہوگا, میں دیکھ رہا ہوں گا. تمہیں کوڑے کھانے پڑیں گے, رونا پڑے گا, تماچے کھانے پڑیں گے, رونا پڑے گا. تم نے بہت رونا ہے, ابھی نہ رو. لیکن امام رضا مدینے میں کہہ رہے ہیں زیارت کا جملہ, السلام علی من امر اہلہ بالنیاحت علیہ. سلام اس غریب الغربا پر جس نے اپنے گھر والوں سے کہا میرا نوحہ میری زندگی میں پڑھو, میرا ماتم میری زندگی میں کرو. اجرکم علی اللہ. مقتل دیکھ کر پڑھ رہا ہوں, میرے مولا نے 12,000 درہم, جملہ نوٹ کیجئے گا, 12,000 درہم اپنے خاندان والوں میں تقسیم کیے, ہدیے دینا شروع کیے کہ میں جا رہا ہوں. میں کہوں گا اے غریب الغربا, آپ غریب الغربا ہیں, مجھے کربلا کی یاد آ گئی. یہاں آپ ہدیے تقسیم کر رہے ہیں, 12,000 درہم دے رہے ہیں, اور وہ کربلا تھی جب حسین نے کہا بہن زینب ذرا وہ پھٹا پرانا لباس تو لے کر آؤ. تڑپ گئی علی کی بیٹی, بھائیا وہ کیوں کہ میرا لباس بھی چھین کر لے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. بس اس جملے کو ذہن میں رکھیے جو مولا رضا نے کہا, یا ابن شبیب ان کنت باقیا لشیء فابک للحسین, جب بھی رونا ہو تو حسین کے لیے رو. اجرکم علی اللہ. امام رضا کو لے جایا گیا جبری طور پر طوس کی طرف, طوس میں وارد ہوئے. کتنے مصائب ہیں, وہ سارے مصائب بیان کرنا ممکن نہیں. مظلومیت کے بہت سارے جملے ایسے جو تاریخ میں آئے نہیں, لیکن ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں. بعض اوقات جب انسان مصائب کی انتہا پہ پہنچتا ہے وہاں موت کی تمنا کرتا ہے. دیکھیے بہار الانوار, فاطمہ زہرا مخدومہ عالمیان نے تمنا کی ہے موت کی, اللہم عجل وفاتی سریعہ, اے میرے اللہ مجھے جلدی موت دے دے. نہ جانے امت نے فاطمہ زہرا پر کیسے مظالم ڈھائے تھے کہ نبی کی بیٹی رو رو کے کہہ رہی تھی اے میرے اللہ مجھے موت دے دے. یہ مصیبت کی انتہا ہے. دوسرا منظر مجھے ایک اور دکھائی دیا, جب شام کے بازار میں یہودی عورت نے حسین ابن علی کے کٹے سر پہ پتھر مارا, اور علی کی بیٹی زینب نے دیکھا. زین العابدین سے یہ منظر دیکھا نہ گیا, سر جھکایا اور شعر پڑھنا شروع کیا, یا لیت امی لم تلدنی, کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا, کاش میں مر گیا ہوتا, یہ منظر نہ دیکھتا. امام رضا نے بھی یہی جملہ کہا, اے میرے اللہ مجھے جلد موت.
نہ جانے کیسے مصائب سے، بس آخری جملہ سن لیجئے۔ ابا صلت ہروی یہ کہتا ہے جب مولا کو دربار کی طرف بلایا گیا، اجرکم علی اللہ، امام رضا روانہ ہونے سے پہلے کہتے ہیں اے ابا صلت اگر میں دربار سے باہر آؤں اور یہ ابا میرے کاندھوں پر ہو تو سمجھ جانا کہ میں زندہ و سالم واپس آ گیا، مجھ سے بات کرنا، لیکن اگر ابا سر پر ہو تو سمجھ جانا کہ میرا کام تمام ہے، زہر مجھے دے دیا گیا، مجھ سے بات نہ کرنا۔ ابا صلت کہتا ہے جملے سنیے، پورے وقار کے ساتھ، پورے روب و دبدبے کے ساتھ، پوری ہیبت کے ساتھ میرا مولا دربار میں وارد ہوا۔ مامون الرشید نے استقبال کیا، گلے سے لگایا، فرزند رسول آئیے، سامنے بٹھایا، کھجوروں کا، انگوروں کا، اناروں کا 3 طبقوں کا ذکر ملتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق تینوں چیزوں میں مولا کو زہر دیا گیا ہے، انگور بھی ہے، کھجور بھی ہے، انار بھی ہے، ہر چیز موجود ہے۔ جملہ کہا یہ انگور لیجئے، بہترین انگور ہے۔ میرے مولا نے کہا مامون مجھے معاف رکھ، میں انگور نہیں کھا سکتا۔ لیجئے آپ انگور لیجئے، کہا مجھے معاف رکھ، میں نہیں کھا سکتا۔ تیسری مرتبہ لیجئے انگور، کہا مجھے معاف رکھ۔ کہنے لگا آپ کو تو کھانا پڑے گا۔ مامون کے چہرے پہ غضب کے آثار، میری خوشی اس میں ہے کہ آپ انگور کھائیں، اب یہ حالت مجبوری ہے، اجرکم علی اللہ۔ امام نے ایک انگور اٹھایا، منہ میں رکھا، دوسرا انگور منہ میں رکھا، تیسرا انگور منہ میں رکھا، اس کے بعد انگوروں کے طبق کو گرا دیا، اٹھے ابا سر پہ رکھی، میں جا رہا ہوں۔ مامون نے کہا کدھر چل دیے؟ کہا جہاں تو نے بھیجا۔ یہ تحقیق آپ کیجئے گا، مجھ سے مت پوچھئے گا۔ ہر امام کو زہر دیا گیا ہے، ہر امام کو، تاکہ پڑھیے تاریخ، کوئی امام زہر دیا گیا 3 دن تک تڑپتا رہا، کسی امام کو زہر دیا گیا 2 دن تک تڑپتے رہے، کسی امام کو زہر دیا گیا 1 دن تڑپتا رہا۔ یہ اکیلا تاریخ ائمہ میں امام ہے جس کو زہر دیا گیا 2 سے 3 گھنٹوں میں شہادت واقع ہوئی ہے۔ ابا صلت ہروی کہتے ہیں جب میرا مولا دربار سے باہر نکلا، وہ جو ہیبت و وقار کے ساتھ اندر گیا تھا، جب باہر آیا ابا سر پر تھی، ہاتھ دیوار پہ تھا، کبھی تڑپ تڑپ کے بیٹھتے تھے، کبھی تڑپتے ہوئے اٹھ جاتے تھے۔ عیون اخبار الرضا میں جملے ہیں 50 مرتبہ اس گلی میں میرا مولا بیٹھا ہے۔ اجرکم علی اللہ، بس آخری جملہ، اس کے بعد تابوت آئے گا، تابوت کی زیارت کرنی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ ابا صلت ہروی کہتے ہیں مولا گھر پہنچے، گھر میں داخل ہوئے، حجرے کے دروازے بند کروا دیے۔ ابا صلت ہروی یہ قالین اٹھا دو، یہ چٹائی اٹھا دو، مجھے خاک پہ لٹا دو، میں اپنے جد غریب حسین کی طرح جان دینا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں ابا صلت نے دیکھا امام جواد آ گئے۔ مولا آپ گھر میں کیسے داخل ہوئے؟ کہ وہ اللہ جو پلک جھپکنے سے پہلے مدینہ سے توس لا سکتا ہے، وہ دروازے بھی کھول سکتا ہے۔ امام جواد کی گود میں بابا کا سر ہے، آواز بلند ہوئی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آزادارو، یہاں بیٹے کی گود میں باپ کا سر ہے اور وہ کربلا تھی، بوڑھے باپ کی گود میں جوان بیٹے کا سر، اکبر بیٹا تیرے بعد جی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلب